اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ملک توصیف، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں ابو بکر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کرالپورہ میں۔ پیارے بچوں، چلو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ جو جماعت ہے سوم، کتاب ہے اسلامیات، عنوان ہے رمضان۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا یہ 9واں مہینہ ہے۔ پیارے بچوں، رمضان دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک خاص مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ہے 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 کلمہ طیب ہے، نمبر 2 نماز ہے، نمبر 3 زکوٰۃ ہے، اور نمبر 4 روزے ہیں۔ پیارے بچوں، روزہ جو ہے، روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مطلب ہے کہ طلوع فجر سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ اور روزہ کس پہ فرض ہے پیارے بچوں، کس پر فرض نہیں ہے؟ آئے دیکھتے ہیں۔ روزہ جو ہے، روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل یعنی جو عقل رکھتا ہو، جس کے پاس عقل ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ مجنون یعنی پاگل پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ پھر آتا ہے بالغ، یعنی نابالغ پہ روزہ پھر فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور مرد ہو یا عورت، اس پہ روزہ فرض ہے۔ اور لڑکا اور لڑکی جب تک بالغ نہ ہوئے ہوں، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی جب تک وہ بالغ نہیں ہے، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ روزے رکھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئے ہم دیکھتے ہیں کہ بالغ کب ہوتا ہے اور اسلام کی نظر میں بالغ کب ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے لڑکے کے بالغ ہونے کی کم سے کم عمر جو ہے وہ ہے 12 سال۔ کتنی سال؟ 12 سال، یہ لڑکے کا۔ اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر جو ہے وہ ہے 9 سال۔ کتنی سال؟ 9 سال۔ جب لڑکے کی عمر 12 سال اور لڑکی کی عمر 9 سال ہو جائے، اس کے بعد جب بھی بلوغت کی علامات ظاہر ہوں تو یہ دونوں بالغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر 12 یا 9 سال کے بعد بلوغت کی علامت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، تو پیارے بچوں، تو پھر اسلامی سال کے اعتبار سے 15 سال کی عمر میں یہ دونوں بالغ شمار کیے جائیں گے۔ بہرحال یہاں تک آپ نے سمجھا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، روزہ جو ہے، روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مقصد ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کس سے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے اور برے کاموں سے رک جانے کو تقوی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، روزے کو عربی میں صوم بھی کہتے ہیں۔ اور رمضان جو ہے پیارے بچوں، رمضان کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کے نزول سے ہے۔ قرآن پاک اسی رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور کیوں نازل ہوا ہے؟ تاکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور رمضان میں پیارے بچوں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ رمضان میں ہمیں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح جو ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، یہ آتے ہیں 20 رکعت۔ اور اگر ان 20 رکعتوں میں کوئی مولوی صاحب قرآن پڑھاتا ہے، یعنی ایک پارہ پڑھتا ہے، اور ان تراویح میں قرآن کا سننا بھی سنت ہے۔ اور جب انسان رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض
فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، ایک سنت ادا کرتا ہے تو ایک فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، یعنی الف لام میم، الف پہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لام پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، میم پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی ہر حرف پر اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا، اور اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔